اب سوچ دیجیے کہ جس نے جہاں اور جس حال میں اتنا ساتھی اگر شہزادی کو تکلیف دی ہو تو سمجھ لیجیے کہ اس نے رسول کو تکلیف دی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں بھی جیسے بھی اور جتنا بھی تکلیف دی ہو جس سے شہزادی اگر ناراض ہوئی تو سمجھ جائیے گا کہ شہزادی نے رسول ناراض ہو رہے ہیں. تو یہ ناراضگی اگر رسول کی ہو گئی تو سمجھ جائیے گا کہ رب ناراض ہے. تو جب رب ناراض ہوگا تو جو نعمتیں ملنے والی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا انسان. تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکیدن علی سے کہہ دیا کہ علی جب تک شہزادی ہوگی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کرنا. الزام ملت اسلامیہ. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے غم میں یہ بہت لوگ کم بتاتے ہیں. آپ کے غم میں پھر شہزادی کا یہ حال ہوا کہ 6 مہینہ تقریباً جو زندگی گزاری ہے شہزادی نے وہ ایسے غم کے حالات میں گزاری ہے کہ اکثر حصہ یا تو گھر میں بیٹھ کر اپنے بابا رسول اللہ کو یاد کر کے روتی تھی, نہیں تو سیدھا قبر رسول کے پاس چلے جاتی تھی اور وہاں بیٹھ کر رویا کرتی تھی. اتنا گریا کرنا یہ جناب شہزادی کا یہ طریقہ رہا. یہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ رسول خدا کی پیشن گوئی کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ بیٹی گھبرانا نہیں, میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل خاندان میں جو سب سے پہلے آ کر ملو گی وہ تم ہی ہو. اور اس پر اتفاق ہے کہ ٹھیک 6 مہینے کے بعد میں رمضان کے مہینے میں شہزادی اس دنیا سے تشریف لے گئی. جب آپ دنیا سے چلے گئی تو حسنین کریمین کوئی جوان نہیں تھے, ابھی شہزادے تھے, چھوٹے چھوٹی عمر تھے. ایک کی عمر یوں سمجھ لیں اختلاف کے حساب سے 7 سال یا ایک کی عمر پکڑ لیں آپ 6 سال. 6 اور 7 سال کے بچے ہیں حسنین کریمین. تو لازم ہے کہ ماں کے سہارے کی ضرورت ہے, ماں تو چاہیے. دن بھر علی باہر ہے حقوق العباد ادا کرنے کے لیے, کبھی جہاد میں ہے, تو آپ کی غیر موجودگی میں شہزادوں کی دیکھ ریکھ کے لیے, میں تربیت کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, تربیت یہ لوگ یافتہ ہیں, یہ تربیت یافتہ ہیں اور امت کو تربیت دینے کے لیے بھیجے گئے, نگرانی کے لیے جو ہے ماں کی ضرورت تھی. اور علی نے اس کو محسوس بھی کیا. تو جناب علی نے ایک خواہش کا اظہار کیا اپنے ہی بھائی عقیل سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں دھیرے دھیرے اپنی بات آگے چلاؤں گا تاکہ ایک بات آپ کو, ہمارے بچوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھ جائیں اچھے سے, کیونکہ ہمیں یہ جنریشن تیار کرنی ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہمارے بچے ہیں. یہ اگر ابھی سے اہل بیت سمجھ گئے اور در زہرا کی برکت سمجھ گئے, اللہ کی عزت کی قسم نہ تو وہابیت ان کے قریب سے بھٹکے گی نہ تو رفض ان کے قریب سے بھٹکے گا انشاءاللہ. یہ رفض سے بھی محفوظ رہیں گے اور وہابیت سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اعتدال کا مسئلہ اہل بیت کا, فیضان ملت اسلامیہ اس کو سمجھے. علی نے اپنی خواہش ظاہر کی عقیل سے, کہا کہ بھائی ارادہ یہ ہے نکاح ہو تاکہ میری غیر موجودگی میں بچوں کی نگرانی کے لیے کوئی دلہن ہو جو بچوں کی نگرانی کرے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, تو علی کے اور بھی پریوار کے لوگ تھے حیات زندہ, مگر عقیل کو کیوں چنا؟ تاریخ میں حضرت عقیل کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ پورے عرب میں جتنے قبیلے ہیں ہر ایک قبیلے کے نسب کو ان کے باپ, ان کے دادا, ان کے پردادا, ان کے لکڑ دادا, یا جتنا اوپر تک کا قبیلہ ہوگا, عقیل کو اللہ نے یہ کوالٹی دے رکھی تھی کہ وہ عرب کے قبیلوں کی ایک ایک نسل سے واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ کون سا قبیلہ بہترین ہے, کون سا بدماش ہے, اور جس قبیلے میں حرام زادے ہیں اور جس میں حلال زادے موجود ہیں. یہ عقیل کو اللہ نے کوالٹی دے رکھی تھی. یہ بھی ایک علم ہے, اس کو کہتے ہیں علم انساب, نسب کا علم رکھنا. تو یہ کوالٹی جو ہے اس کو آپ یہ کہہ رہے کہ جنم کنڈلی,
اس کی ABCD کی پوری مکمل معلومات اللہ پاک نے حضرت عقیل کو اپنی رحمت سے عطا فرمائی. یہ بھی تو اہل بیت میں ہے. تو اللہ نے ملت اسلامیہ تو جناب عقیل نے جب دیکھا کہ علی کی خواہش ہے نکاح ہو تو جناب عقیل کو ایک بات بڑی اچھی لگی. تو اب عقیل رشتہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ دلہن آئے علی کے گھر. تو حضرت عقیل کو ایک ایسے قبیلے کی تلاش تھی جو نسب میں بھی اعلیٰ ہو اور اس میں ایک کوالٹی ہو کہ وہ بہادروں کی اولادیں ہوں. نسب میں اعلیٰ یعنی اچھا خاندان اور پلس بہادر ہو, کیونکہ اگر بہادر خاندان میں نسل کا نسل ہو تو آنے والے بچوں کے اندر بھی بہادری آپ دیکھیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک زمانے میں جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی اور کنٹینیو جتنا پیریڈ ہے اتنا پلاتی تھی تو اولادوں کے اندر بھی ماں کی خاصیت, اگر وہ بہادر ہے تو بہادری آئے گی, سمجھدار ہے تو سمجھداری آئے گی, اور دیندار ہے تو دینداری آئے گی, وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن جب سے ہمارے سماج کے اندر ڈبے والا دودھ شروع کر دیا گیا جلدی جلدی, سمجھ رہے, تو نقصان یہ کیا ہو گیا کہ بچوں میں کمزوریاں آ گئی, سانپ اور بیماریاں شروع ہو گئی. تو جناب عقیل ایسے قبیلے کی تلاش میں ہے جو ایک بہادر خاندان سے بلانگ کرنے والا قبیلہ ہو, تاکہ جو نسل علی کی چلے تو دنیا یہ نہ کہے کہ صرف علی بہادر تھا, دنیا یہ کہے کہ علی کی ایک اولاد بہادر تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے ملت اسلامیہ تو جو تلاش کرتے 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 ایک قبیلے میں پہنچے عقیل. حزام نام اس قبیلے کے سردار کا, بڑے اچھے آدمی تھے, دیندار تھے, مسلمان. بعض روایتوں میں آتا ہے, انصاب میں اور رجال کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی رسول تھے حزام. یہ گئے ہوئے تھے سفر میں اور ان کی بیوی تھی پریگننٹ. تو حالت سفر میں حضرت حزام نے خواب دیکھا جو آگے بعد میں انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا. خواب یہ دیکھا حزام نے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک بہترین کوڑا ہے. کوڑا سمجھتے ہیں جس کو آپ مارتے ہیں یا گھوڑے کے اوپر چلاتے ہیں, چابک کوڑا, بہترین اعلیٰ قسم کا کوڑا اب میرے ہاتھ میں ہے. اور جب وہ میرے ہاتھ میں ہے تو اس کی وجہ سے کچھ الگ ہی سما بندھا ہوا ہے, اور اسے خریدنے کے لیے ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا. یہ خواب بتا رہے ہیں. ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا, کہا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے بہت بہترین ہے, جس کے بھی ہاتھ میں یہ کوڑا ہوگا اللہ پاک اس کے خاندان میں بہترین کوالٹی کی اولادیں اور نسل چلائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے دے دو, اور اس کے بدلے یہ سونا ہے, یہ چاندی ہے, یہ مال اور دولت ہے, تم لے لو. تو حزام کہتے ہیں کہ خواب میں نے کہا کہ نہیں, اگر ایسی بات ہے تو یہ میرے لیے نعمت ہے, اور اس کو انہوں نے لوٹا دیا. جب یہ آئے دوبارہ اپنے گھر تو انہوں نے معبرین سے جب پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے, تو اس زمانے میں جو تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایک لڑکی دے گا, ایک لڑکی دے گا جس کو اللہ رب العالمین وہ تمام تر خوبیاں اس میں جمع کر دے گا جو اس زمانے میں اس کی ضرورت ہوگی. ملت اسلامیہ جب یہ خواب بیان کیا اور تعبیر پتہ چلی, اور کچھ دنوں کے بعد جب ان کے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو یہ ہو گئے بڑے خوش. انہوں نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے کہ جس کے بارے میں خواب کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا گیا کہ میرے گھر میں جو لڑکی آئے گی وہ کوئی معمولی نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ تمام تر خوبیوں کا اس کو مالک بنا دے گا. تو کہا نام کیا رکھے؟ تو اس زمانے میں ایک نام تھا بڑا مشہور جو رسول خدا کی بیٹی کا تھا, دنیا اور ہمارا جنہیں شہزادی قومین کے نام سے جانتے ہیں. تو اذان ملت اسلامیہ حزام نے اپنی اس بیٹی کا نام رکھا فاطمہ. فاطمہ نام رکھا. اب یہ بچپنے کے حالت میں جب وقت گزرتا چلا گیا اور ماں باپ کے زیر سائے پڑھتی رہی اور اس لائق ہو گئی کہ اب نکاح ہونا چاہیے,
تو نکاح کا وقت جب قریب آیا، اس عمر کو پہنچ گئی کہ اب ان کا نکاح ہو جانا چاہیے، تو اینڈ اسی وقت حضرت عقیل ان کے گھر رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت عقیل ان کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ جناب حزام نے ان کی خوب آمدد کی، ان کو کھلایا پلایا، کیونکہ جانتے تھے کہ رسول خدا کے پریوار سے ان کا تعلق ہے، اہل بیت گھرانے کے ہیں، تو عزت ان کا ادب احترام جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا حسب توفیق، اور سب کھلا پلا کر مہمان نوازی کا حق ادا کر کے انہوں نے کہا کہ اے عقیل، آنے کا کوئی خاص مقصد؟ تو کہا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا علی کا رشتہ ہے، علی کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ مانگ رہے ہیں؟ کہا آپ کی بیٹی کا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، بات تو بڑی اچھی ہے، علی جیسا بہادر فاتح خیبر اگر وہ میرا داماد بن جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن رکو، میں کم از کم جا کے پوچھ تو لوں کہ جس کا رشتہ مانگا جا رہا ہے وہ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ تو جناب علی وہ لے گئے اپنے کمرے میں تشریف، اور انہوں نے دیکھا کہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور ماں ان کو جو ہے کنگا کر رہی تھی۔ تو کہا بیٹی ایسی بات ہے کہ علی کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ تو جب انہوں نے علی کا نام سنا تو مسکرا گئی اور شرما کے چلے گئی۔ تو کہا کہ بابا مجھے خواب آیا، اگر اجازت دو تو سنا دو۔ تو کہا بیٹا سنا دو۔ کہا میں نے پچھلی رات خواب دیکھا کہ ایک چاند ہے اور 4 ستارے ہیں، پہلے چاند میری جھولی میں آیا، پھر ایک کے بعد چاروں ستارے آ گئے۔ تو باپ نے کہا بیٹی مبارک ہو، چاند علی ہے، ایک ستارہ حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک زینب اور ایک بیٹے کو سو۔ اشارہ کر رہا ہے کہ علی کا رشتہ آپ کے لیے بہتر۔ نکاح ہوا صاحب، خطبہ نکاح جناب عقیل پڑھے، اور اس کے بعد یہ خطبہ اور پڑھا خود جناب حزام نے، اور خطبے کے بعد جب روانگی ہوئی دلہن کی اور علی کے گھر پہنچی، آپ توجہ کریے گا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جب علی کی چوکھٹ پر پہنچی تو یاد رکھیے گا کہ اس گھر کی مالکین تھی پہلے شہزادی کونین، یعنی رسول خدا کی بیٹی۔ تو اب جب نکاح کر کے دلہن آ رہی ہے تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے دلہن نے جھک کے چوکھٹ کو چوما۔ دلہن نے پہلے چوکھٹ کو چوما اور چومنے کے بعد کہا کہ یہ گھر شہزادی کونین کا ہے، اگرچہ رشتے میں علی تم میرے شوہر، میں تمہاری بیوی ضرور ہوں، لیکن اس گھر میں داخل ہونے کے بعد میں کل بھی تمہاری اولادوں کے لیے کنیز تھی اور آج بھی کبھی رہوں گی۔ آپ دلہن بنا کر لائے ہیں، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں کنیز ہوں، کیونکہ اس گھر کی جو اصل مالکین ہے شہزادی، ان کی برابری اور ان کے مقام مرتبے کو کوئی مان نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ بہترین ماں باپ کی تربیت کا اثر، کہ جب تربیتیں ہوں بہترین ماحول میں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں، ہم الگ ہیں اور ان کے مقام اور مرتبے الگ ہیں۔ اللہ نے ملت اسلامیہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب دلہن گھر کے اندر تشریف لے گئی تو وہاں پر انہوں نے 4 بچوں کو دیکھا، ایک ہے حسن، ایک ہے حسین، ایک شہزادی زینب اور ایک ام کلثوم۔ سمجھ گئی کہ وہی چاند علی کی شکل میں تھے، اور یہ جو 4 ستارے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے مجھے اشارتاً کہہ دیے کہ اب یہ تمہاری جھولی میں ڈالیں گے، اب تم نے ان کی نگرانی کرنا ہے۔ اور نگرانی ملت اسلامیہ ہوا یہ کہ اس کے بعد تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی حسین کی، تو جناب علی کی جو دلہن تھی
انہوں نے بہت دیکھ بھال کی اور بہت زیادہ اس کا خیال رکھا. تو ایک چیز تاریخ میں ملتی ہے کہ حسنین جب بھی مخاطب کرتے تھے تو اما کہہ کے کہتے تھے، لیکن جب وہ تو مخاطب کرتی تھی تو بیٹا نہیں کہتی تھی، کہتی تھی کہ میں کنیز ہوں، آپ میرے آقا ہیں. اپنی اولاد نہیں کہتی تھی. اللہ نے ملت اسلامیہ نکاح کے بعد میں زندگی بھر علی کی دلہن تاریخ میں جن کا نام فاطمہ مگر لقب ام بنین، لقب ام بنین عربی میں کہتے ہیں بیٹوں کی ماں، یعنی ایسی ماں جو ایک کے بعد ایک جب بچہ پیدا کرے تو لگاتار لڑکے لڑکا پیدا ہو، تو جس کو لگاتار ایک کے پیچھے اولادیں ہو، سب لڑتے ہو، تو تاریخ میں ان کو کہا جاتا ام بنین کے لقب سے ان کو مشہور کیا گیا. تو ام بنین جو ہے ساری زندگی جب تک رہی یہ اپنا حق ادا کرتی رہی اور شہزادوں کی انہوں نے نگرانی کی. تو اللہ نے ملت اسلامیہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ حضرت ام بنین نے نکاح کے بعد جب زندگی گزر گئی تو علی سے کہا علی دعا کرو کہ اللہ رب العالمین میری بھی جھولی میں کوئی اولاد ڈال دے، مجھے بھی ماں بننے کا موقع ملے اور میں بھی ایک اولاد مجھے نصیب ہو. علی نے دعائیں کی، تنہائی میں بھی علی دعا کرتے تھے کیونکہ علی جانتے تھے کہ لشکر تیار ہو رہا، علمدار کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لشکر تو ابھی آئے گا اور تیار ہوگا اور ایک کے پیچھے ایک جڑتے چلے جائیں گے، کیونکہ جو بات تقدیر میں طے ہے وہ ہونا ہے. مگر علمدار کی ضرورت ہے، تو علمدار کی آمد کے لیے علی نے دعائیں کی اور اللہ نے دعائیں علی کی سنی. اور یقین جانیے گا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب زہرا نے اپنے وقت میں دعائیں کی تھی کہ یا علی میں دعا کرتی ہوں کہ میرے بعد جب بھی آپ کسی سے نکاح کریں تو اللہ اس کی جھولی میں ایسی اولاد ڈال دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ 4 شعبان کو ایک روایت کے مطابق جب عباس دنیا میں تشریف لائے تو گویا زہرا کی دعا بن کر تشریف لا رہے ہیں، علی کی دعا بن کر تشریف لا رہے ہیں. عباس دنیا میں آئے، ولادت ہوئی، علی کو خبر پہنچی، اس وقت علی مسجد میں تھے. علی دوڑے گئے بالکل ایسے ہی جیسے رسول دوڑ کر گئے تھے حسین کی پیدائش کے وقت میں. جب کہا یا رسول اللہ شہزادی کو بیٹا ہوا ہے، تب رسول خدا دوڑے چلے گئے اور جا کر مبارکبادی دی. ٹھیک اسی طریقے سے علی دوڑ کر گئے تو دیکھا کہ ام بنین کی جھولی میں ایسا لگ رہا جیسے چاند زمین پر اتر آیا اور چاند سا مسکراتا ہوا کھلتا چہرہ ایک بچہ ہے. علی نے اٹھایا، محبت سے چوما اور کہا اس کا نام عباس، نام عباس. بعد میں لوگوں نے پوچھا علی عباس انوکھا نام یہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ علی نے کہا جب بچے کو میں نے ہاتھ میں لیا تو بچے نے ایسی انائی نہیں جسے کوئی شیر کے جھاڑ سے باہر نکلے. اللہ نے ملت اسلامیہ علی فرماتے نام اس لیے میں نے عباس رکھ دیا کہ جب میں نے گود میں لیا اور اس کو ماں نے کپڑے میں جیسے بچوں کو باندھا جاتا ہے تو میرے گود میں آتے عباس نے ایسی انگڑائی لی جیسے کوئی کچھار سے شیر نکلے اور دھاڑ گئے. تو میں نے کہا یہ صفت اس سے پائی جا رہی ہے، تو علی نے اپنے بچے کا نام عباس رکھ دیا. عباس عربی میں شیر کو کہا جاتا ہے. اس خاندان میں بہت سے شیر ہیں. حمزہ شیر، حمزہ شیر فرمایا گیا حمزہ اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جب بیٹھے رہے تو اس کا رباط جانوروں پر ایسا پڑتا ہے کہ کسی کی ہمت نہ ہو قریب آنے کی. اس لیے کہ رسول خدا کے ساتھ حمزہ رہتے تھے، کسی ماں کے جگہ کافر میں طاقت نہ تھی کہ قریب آ جائے. علی شیر، علی شیر اور عباس کا بھی نام رکھا
عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے دشمن پر یعنی اپنے شکار پر حملہ کر دے تو پھر شکار بچ کے نہ جائے، بچ کے۔ کربلا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جب عباس اترے تھے نہیں سمجھ رہے، صفین بتاؤں گا آج انشاءاللہ کیسے پکڑ پکڑ کے مارا۔ یہ شیر کر رہا میدان میں، اور کیوں نہ ہو ام بنین کا دودھ ہے، اور ام بنین بہادر خاندان سے ہے، اور خدا نے وہ تمام تر نعمتیں صلاحیت ان عطا فرمائی، تو وہ دودھ کا اثر بولے گا اور رگوں میں علی کا خون دوڑے گا۔ جب رگوں میں علی کا خون ہو اور دودھ سے ام بنین کی پرورش ہو تو بچہ معمولی نہیں، عباس سے علمدار کہہ کے دنیا میں بےتاب بادشاہ بنے تمہیں۔ ملت اسلامیہ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ جلدی آنکھیں نہیں کھولتے، کوئی ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ بھی لگ جاتا ہے کبھی کبھار۔ علی نے ہاتھ میں لیا، امرائی دیکھ کر متاثر ہوئے نام رکھ دیا عباس، آنکھیں نہیں کھولی عباس نے۔ توجہ تاریخ بتاتی ہے پھر حسین آئے، حسین نے کہا بھیا، علی سے کہا بھیا کو میرے ہاتھ میں دو، یہ میرا بھائی ہے۔ جب عباس کو حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا، تاریخ کہتی ہے گود میں حسین کے عباس نے آنکھیں کھولی۔ یہ تاریخ پھر سے دہرائی گئی، جب علی آئے تھے تو آنکھ نہیں کھلی تھی، محمد جب آئے تو آنکھیں کھول کے علی نے پہلے چہرہ دیکھا۔ سمجھ رہے بھائی، تاریخ پھر سے دہرائی گئی۔ علی جب آئے تو آنکھ نہیں کھولی، جب رسول نے ہاتھ میں لیا علی نے آنکھ کھول کے چہرہ دیکھا، پہلے رسول کا، اب حسین آئے، عباس گود میں، آنکھ کھول کے حسین کا چہرہ دیکھ رہے۔ گویا علی نے آنکھیں کھول کے رسول کو دیکھ کے بتا دیا دنیا میں دیکھنے لائق کوئی پہلی چیز ہے تو میرے امام کا چہرہ ہے، اور عباس نے آنکھ کھول کے بتا دیا دنیا میں دیکھنے لائق کوئی پہلا چہرہ ہے تو امام کا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ عباس نے آنکھیں کھولی اور اپنے بھائی کو دیکھا، تو آپ سوچئے کہ جس کے بابا علی، بھائی حسن، حسین اور بہن زینب ام کلثوم جیسی ہو، تو پھر اس بچے کو کس طریقے سے نگرانی کی گئی ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو قلعہ اکھاڑ دے، یہودیوں کو دھول چٹا دے، منافق جس کو دیکھ دیکھ کے جل جل کے مر جائے، وہ بابا کہلا رہا ہے عباس کا۔ اور حسن جو شکل صورت میں ہم شبیہ رسول ہیں، اور حسین جو ہم شبیہ رسول ہیں، وہ نگرانی کر رہے ہیں حضرت عباس کی۔ بچپنے کی زندگی کو آپ پڑھیے عباس کے، جب عرب کا ماحول ہے صاحب، یہ ہمارے بچے الگ ہوتے ہیں، عرب کے بچے الگ ہوتے ہیں، اور اہل بیت کے بچے الگ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو کمپیئر نہیں کرنا اہل بیت کے بچوں سے، ان کا اگر چھوٹا بھی ہو علی اصغر تو سینکڑوں میں بھاری ہے۔ فرزان ملت اسلامیہ، تو جب عباس اس لائق ہو گئے کہ ان کو کچھ سکھایا جائے، تو اب سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے کون آ رہے ہیں؟ دگج لوگ ہیں اس زمانے میں، بڑے بڑے لوگ ہیں اس زمانے میں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، مگر عباس کو سکھانے
لگے کہو عباس واحد. دیکھو باپ سکھا رہا ہے, عباس کہو واحد یعنی ایک. تو عباس نے اپنی زبان میں کہا واحد ایک. علی نے کہا کہو دو. اب عباس جواب نہیں دے رہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب علی نے کہا کہو ایک تو عباس نے ریپلائی کیا ایک. جب علی نے کہا کہو بیٹا دو تو عباس نے ریپلائی نہیں کیا. علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب عباس بتا رہے کہ اے میرے بابا, جب آپ نے ایک کہہ دیا مطلب خدا ہے, جب وہ ایک تو پھر دو نہیں. یہ توحید علی سکھا رہے اپنی اولاد کو بچپن سے. اس کی معرفت کو سمجھیے کہ اہل بیت کے بچے بچے گنتیوں کے اندر بھی توحید کو محسوس کیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گنتی جو تھی نا 1 2 3, اس میں بھی اہل بیت کے خاندان کے بچے بچپن ہی سے رب کی توحید کو سمجھتے تھے. جب ایک قل هو اللہ احد ختم اور دو, جب یہ بات علی نے سنی تو عباس کو گلے لگایا, کہا بیٹا مبارک ہو معرفت کا یہ علم. میں کہوں گا علی مبارک بات تو بنتی ہے, سکھانے والا خود باب العلم. جو رسول سے علم سیکھے تو عباس کو اگر سکھائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہی علم ٹرانسفر ہوگا. جو رسول سے علم سیکھے اور عباس کو سکھا. دیکھو علی فرماتے ہیں مجھے رسول نے ایسا علم سکھایا جیسے کہ چڑیا اپنے بچوں کے منہ میں ایک ایک دانہ ڈالتی ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ چڑیا جب اپنے بچے کے منہ میں ایک ایک دانہ ڈالتی ہے نا تو خیال کر کے ڈالتی ہے کہ وہ دانہ ڈالوں جو اس کے لیے نشوما کا سبب بنے. وہ کوئی بھی کیڑا اٹھا کر نہیں کھلائے گی, کوئی بھی اناج کا ٹکڑا نہیں کھلائے گی, وہی جو اس کو سمجھ میں آتی ہے بات. علی کہتے ہیں مجھے نبی نے ایسا علم سکھایا جیسے چڑیا ایک ایک دانہ چن چن کر سمجھ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. تو جو علم علی کے پاس ہے نبی کا دیا ہوا, تو جو یہ علم ہے اب یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں علی اپنی اولادوں میں, اور عباس کو اس طریقے سے تربیت دے رہے ہیں. تو بچپن میں عباس کی توحید دیکھیے کہ جب کہہ دیا ایک اللہ واحد ہے تو اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب ابا ایک ہے ختم, دو نہیں, یعنی دو اللہ نہیں ہو سکتے. تو علی نے اتنی زبردست سمجھداری دے کر عباس کو سینے سے لگایا, بچپن میں دعائیں دے دی. عباس کا بچپنا دیکھیے, ارد گرد حسن اور حسین ہے. کبھی جناب زینب جھولا جھلا رہی ہے, کبھی عباس گودی میں لیے گھوم, کبھی حسین گودی میں لیے گھوم رہے ہیں. کبھی جب تھوڑے چلنے لائق ہوئے علی کے بعد, جب علی تشریف لے گئے دنیا سے, تو حسن کی تربیت حسن کی نگرانی میں, کبھی حسین کی نگرانی میں. اور ایک دفعہ سیرت علی میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب مسجد میں علی بیان کر رہے تھے تو حسین علیہ السلام بیٹھے تھے اور حسین کو محسوس ہوئی پیاس. تو حسین نے عباس سے کہا عباس پانی لے آؤ. دوڑے چلے گئے, عباس پانی لانے, حسین کی پیاس کو بجھانے. بچپن میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ صرف یہ پیاس کا احساس کر کے امام کے لیے جو میں کربلا میں دوڑا تو یہ پہلی بار نہیں دوڑا, میں نے ہمیشہ امام کی پیاس کو احساس کیا. اور جب بھی احساس کیا اور جب بھی امام نے پیاس کی بات کی, عباس دوڑے چلے جا رہا ہوں پانی لے آئے. علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ پانی لاتے لاتے عباس ذرا سا ڈس بیلنس ہو گئے. ہوتا نا مسجد میں آتے سمے کہ تھوڑا سا لڑکھڑا کے گرنے والے تھے. عباس کے ہاتھ میں پانی, اور عباس ذرا سے لڑکھڑانے لگے اس لیے کہ بچپن میں ہیں اور حسین پیاسے بیٹھے. اب جب عباس اس سے پہلے کے زمین پہ گر جاتے اور پانی ضائع ہوتا, عباس نے سنبھال لیا اپنے آپ کو. علی نے یہ منظر دیکھا, بیان ختم کیا, تنہائی میں جا کے بیٹھ گئے, رونے لگے. ایک نے پوچھا حضور اچھی خاصی حالت تھی, اچانک ہاتھ میں آنسو ہوا. علی نے کہا آج عباس گرتے گرتے بچ گئے, پانی حسین تک پہنچا دیا. ایک وقت آئے گا ارے عباس ہوگا, پانی ہوگا, مگر حسین تب بھی پیاسا رہے گا مگر پانی نہیں پہنچ پائے گا. یہ بچپن میں ہے بات.
کو بتا دیکھو علی نے جب عباس کو گود میں اٹھایا نا اور جب نام رکھ دیا کہ یہ عباس ہے تو ام بنین کہتی ہیں کہ میں نے آبزرویشن کیا غور سے دیکھتی تھی علی کو کہ یہ جب بھی عباس کے پاس آئے اور گودی میں اس کو لے کر کھلائیں تو علی کی آنکھ میں آتے تھے آنسو. ایک دن ہمت کر کے میں نے پوچھ لیا علی یہ آپ کی اولاد آپ کا بیٹا چاند سے زیادہ حسین چہرہ نام عباس آپ نے رکھا بار بار اس کا ہاتھ کیوں دیتے ہیں آپ؟ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں مسائل اخیر میں ہوں گے مگر یہ بات آ گئی تو میں آپ تک پہنچاتا ہوں. یہ بار بار آپ عباس کے ہاتھ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ فیضان ملت اسلامیہ علی نے راز کھول دیا. علی نے کہا ام بنین یہ تیرا بیٹا عباس جس کے آج ہاتھ سلامت ہیں یہ جب بڑا ہوگا تو یہ حسین کے دفاع میں اپنے ہاتھ گنوا بیٹھے گا یہ اپنے ہاتھوں کو شہید کر دے گا یہاں تک کہ نہر القما کے پاس مقام نینوا میں یہ تیرا بیٹا عباس پیاسا شہید ہوگا. جب ماں نے بچپن میں ہی شہادت کی بات سن لی تو ایک دفعہ آواز دی زور سے چیخ ماری اور ام بنین ہوئی بے ہوش. علی نے ہوش میں لا کے کہا کہ سنو جو خدا نے اہل بیت کی تقدیر میں لکھا وہ آزمائشیں ہوگی مگر ام بنین میرے بعد تم رہو گی خبردار صبر کرنا اس واقعے پر. تو بچپن سے ہی جیسے حسین کی شہادت مشہور ایسے عباس کے بازوؤں کا شہید ہونا بھی مشہور. یہ دونوں بھائی ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہیں آپ. عزیزان ملت اسلامیہ بچپن کے اس واقعے کو جب علی نے دیکھا کہ یہ گرتے گرتے سنبھل گیا پانی زمین پہ جانے نہ دیا تو علی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین پہ ہوں گے اور پانی ضائع ہو جائے گا پانی نہیں پہنچ پائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ علی عباس کو حسین کو یاد کر کے اب اس پر ذرا توجہ دلا رہا ہوں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کر. دیکھو میں کبھی اگر کہیں ٹاپک روک دوں اور تھوڑا سا آگے بڑھوں تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکٹ کر دوں گا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ یہ نہ سوچیے گا کہ موضوع سے ہٹ گیا موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں برابر لے کر چلوں گا انشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ علی ہمیشہ حسین اور عباس کو ان کی غربت کو ان کی مظلومیت کو یاد کر کے تنہائیوں میں روتے تھے. دیکھو رونا بہت بڑی نعمت ہے. رونا یہ نعمت ہے. اگر انسان نہ روئے تو انسان کی جو دماغ ہے جو کھوپڑی جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اندر جو دماغ ہے جس کے ذریعے سے روتے وقت میں کھارا پانی نکل کے آنکھوں کے ذریعے سے بہ جاتا ہے اگر یہ جمع ہوتا چلا گیا انسان ڈپریشن کا شکار ہو کے پاگل بن جائے گا. تو انسان کو اللہ نے جو رونے کی جو صفت عطا کی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل ہلکا ہوگا غم دور ہوتے ہیں. اور اگر انسان رونا چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں یار کتنا پتھر دل آدمی ہے یہی کہتے ہیں. تو پتھر نرم دل کو لوگ پسند کرتے ہیں. علی نے عباس کی مظلومیت پر ہمیشہ آنسو بہائے مسجد میں بھی اور تنہائیوں میں بھی بیٹھ کر کیونکہ جس لشکر کے علمدار کی تیاری میں مصروف تھے وہ علمدار آ چکا ہے. اب علی کے جانے کی باری ہے. علی کے جانے کے بعد اب حسین کے لشکر کا جو علم لے کر چلے گا وہ عباس ہے. اب اس عباس کی مظلومیت کو جب بھی علی یاد کرتے ہیں روتے ہیں. دیکھو رونا یہ بری بات نہیں. سنیو سنو اہل بیت کے مسائل مسکرا کر نہیں سنے جاتے. مصائب اور غم جب بھی سنا جاتا ہے چہروں کو جھکا لیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے لوگوں سنو جس انسان تک میری مصیبت کی باتیں پہنچے کہ میرے ساتھ کربلا میں ایسا سلوک ہوا اور میری باتیں سن کر اس کی آنکھیں بہ جائے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. حسین فرماتے ضائع جانے نہیں دوں گا. جو روتے ہیں میری مصیبتوں کو یاد کر کے حسین کہتے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا. سمجھ رہے ہیں آپ یہ غم حسین میں رونا یہ کسی کسی کی بات ہے. بھائی سوچئے سیدہ رو رہی ہیں اور رسول خدا رو رہے ہیں علی رو رہے ہیں تو یہ رونا تو کوئی بات نہیں. پھر یہ جو اسٹیٹس چلائے جاتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو کہ ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے
ہم زندوں اور شہیدوں پہ روتے نہیں. ارے جاہل، رسول اللہ کو جا کے بتا، رسول خدا سے جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا تھا کہ جب حسین مارے جائیں اور شہید ہو جائیں تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، آپ کربلا میں کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم زندہ ہو جاوید پہ روتے نہیں، اس پہ غم نہیں کرتے. ارے رسول رو رہے، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ کربلا میں حسین کے غم میں رسول رو رہے، علی صفین میں روئے، عباس کے کٹے بازو کو یاد کر کے علی صفین میں روئے، اور حسین کی مظلومیت پر علی صفین میں روئے. جب صفین لڑکے علی آ رہے تھے، راستے میں پڑا کربلا، علی اتر گئے، خیمے لگائے گئے. صحیح حدیث اہل سنت کی کتابوں میں ہے، علی نے کہا کہ خیمے لگا دو، خیمے لگا دیے کہ علی باہر نکلے. میں موضوع سے ہٹا نہیں، بس رونا بتا کر پھر کنیکٹ کر دوں گا بات اپنی انشاءاللہ. ساتھ ساتھ رہیے تو سمجھ میں آئیں گی باتیں. علی نے خیمے لگا دیے، باہر نکلے اور ایک علاقے کا پورا موازنہ کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہے دیکھو یہاں عباس گریں گے، ادھر عباس کا بازو گرے گا، ادھر قاسم گر جائے گا، ادھر علی اصغر ہوں گے، یہاں اکبر چلا جائے گا، ادھر حسین شہید ہوں گے. روئے، بعد میں آواز دی ابا عبداللہ حسین کو بلاؤ، ابھی حسین زندہ ہے صفین میں. حسین آئے کہا بابا رو رہے ہیں، کہا بیٹا اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے رسول خدا نے کہا تھا مقام نہنوا کے اندر تیری شہادت طے ہے، فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں تیرے صحابی گریں گے، تیرے چاہنے والے گریں گے. بیٹا جہاں میں کھڑا ہوں سیم یہی جگہ پہ تو گرے گا گھوڑے سے، حسین اس پر صبر کرنا. تو اللہ نے ملت اسلامیہ شہادت سے پہلے علی روئے، اور اللہ کا ہر ولی روتا ہے، اللہ کا ہر ولی روتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کی سیرت میں لکھا ہے جن کے ملار پر اہل سنت حاضر ہوتے ہیں اور ان کا عرس مناتے ہیں، محرم کی 6 کو غم حسین میں بابا فرید الدین اپنی گلیوں میں یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے بلند کر کے رویا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اہل سنت کے ولی ہیں. علاؤ پنڈوی مخدوم اشرف کے پیر، اشرفی سلسلے کے بڑے بزرگ، بس یہ جملہ سن کر آگے بڑھیے. یہ محرم میں ان کی کیفیت بدل جاتی، یہ روتے، اور خود مخدوم اشرف جہانگیر سنانی کی چھوچوی جن کا مدار ہے، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ محرم کے ساتھ کو علم کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور رویا کرتے تھے. اللہ نے ملت اسلامیہ علی اگر عباس کی مظلومیت کو یاد کر کے رو رہے ہیں تو امت اگر عباس کی شہادت ایسے ہی سن کے چلے جائے اور چہرے بھی نہ مٹھائے، آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلے، تو سوچیے کہ بھی صحیح معنوں میں عباس کو نہیں سمجھ سکے. اور اگر عباس کو سمجھنا ہے تو میں بہادری کے ساتھ ان کے فضائل اب آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. آج میں آپ کو سنا رہا ہوں عباس، بچپن کی باتیں سن لی آپ نے، ذہن میں محفوظ رکھنا بھولنا نہیں. اور کیسی محبت اور کیسی تربیت. اب آپ دیکھیے علی کا بیٹا ہے، ظاہر سی بات ہے بہادری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اگر ان کی بہادری دیکھنا ہے تو عام طور پر اہل سنت کی مجلس میں ان کی بہادری بتائی جائے گی آپ کو کربلا کے اندر، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے علاوہ کیا عباس نے کہیں جہاد نہیں کیا، بابا علی کے ساتھ کہیں جا کے لڑے نہیں، لڑے صفین میں لڑے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صفین میں لڑے، خوارج کے ساتھ نہروان میں لڑے، اور بابا کے ساتھ رہ کر مل کے شانہ بہ شانہ لڑے. اب آئیے عباس کی بہادری کی جھلک میں بتا دوں کہ جب عباس پانی لینے گئے تو جلدی لشکر آنکھ ہونے رہا تھا عباس کو پکڑنے، تو سمجھ رہے تو صفین آ جاؤ. جب عباس گئے تھے پانی لینے تو لشکر دیکھ کے بھاگ رہے تھے، ارے یہ عباس سے مت جاؤ، پیچھے کھڑے رہو. یہ پیچھے اس کے لیے کھڑ رہے تھے کہ عباس کی بہادری کے دور صفین میں دیکھ چکے تھے. روایتوں میں کہ جب عباس نکلے تلوار لے کر صفین میں تو بس ہوا میں لہراتے تھے اور ایک ایک کی گردن اڑاتے چلے جاتے تھے. اللہ نے ملت اسلامی ایک دفعہ صفین میں یہ ہوا کہ مولا علی نے عباس سے کہا عباس یہ میری زرہ پہنو.
اب علی اپنی زرہ پہنا رہے ہیں، عباس کو تیار کیا خود علی نے، اور ہاتھ میں تلوار دی، گھوڑے پہ بٹھایا، بولا ایک علی دوسرے علی کو بٹھا رہا ہے، ایک علی دوسرے علی کو بٹھا رہا، ایک شیر دوسرے شیر سے کہہ رہا جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک شیر نے دوسرے شیر کو تیار کیا، علی نے اپنے جیسے علی کو تیار کیا، زرہ پہنا دی، اور اس کے بعد کا بیٹا اٹھو میدان میں۔ روایت کے الفاظ ہے عباس اٹھے اور چہرے پہ ڈال دیا نقاب، عباس اترے چہرے پہ ڈال دیا نقاب۔ میں کہوں گا عباس چہرے پہ نقاب ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ممکن ہے عباس یہ کہیں گے کہیں ایسا نہ میرا چہرہ دیکھتے ہی مارے گئے، بہادری تو بہت دور کی بات ہے، میرے چہرے کی دہشت کا موت نہ آ جائے۔ اللہ ملت اسلامیہ تاریخ کہتی ہے کہ عباس اترے صفین میں اور لڑے بہادری کے ساتھ، تو ایک آیا سامنے سے، شام کے لشکر میں سے ایک باہر نکلا، اس نے کہا کہ عباس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا مقابلہ کر رہے، میں کیوں جاؤں، میں بھیجوں گا میرے بیٹوں کو۔ تو شامی بھگوڑوں میں اتنی مردانگی کہاں سے آگے کہ شیروں کا مقابلہ کرے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ٹکے ٹکے پہ اپنے ایمان بیچ دیں، اصلی امیر کو چھوڑ کے نقلی کے پیچھے بھاگیں، ان میں اتنی جرأت کہاں کہ وہ عباس سے لڑ بیٹھے۔ اللہ نے ملت اسلامیہ، عباس اترے اور اس کے بیٹے کا گیم آؤٹ، اب ایک دوسرے کو بھیجا، اسی کی اولاد، اس کو بھی گرا دیا عباس نے، 3 ختم، 4 اڑا دیا، 5 خلاص، 6 پھینک دیا اٹھا کے عباس، 7واں مار کے ایک کے بعد جب 7 کو مارے تب باپ کو آیا غصہ، اترا میدان میں، کہا علی کے بیٹے عباس کچھ تو رحم کر، باپ کے سرمایہ کو مار ڈالا۔ پتا چلا کہ جتنا غرور تھا عباس کو اٹھا کے پھینک دیا، اب یہ اترا کہ میں تجھے ماروں گا، عباس نے اس کو بھی اٹھا کر پھینک دیا۔ اب یہ لڑتے لڑتے پہچان تو گیا تھا کہ عباس ہے، مگر لشکر کی پہچان رہا کون ہے؟ لوگوں کو لگا علی مار رہے ہیں۔ زرہ جب دیکھی علی کی، تلوار دیکھی علی کی، تو لوگوں کو لگا علی منہ پہ چادر ڈالے ہوئے آ کے گیم ختم کر رہے ہیں۔ اللہ نے ملت اسلامیہ، وہ عباس تھے جو میدان میں اترے اور اپنی بہادری کو اس طریقے سے منوایا۔ اب یہ صرفین، اب خوارج جنہوں نے علی کو کافر کہا، تو اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ علی تم جہاں حق وہاں، یہ کہا تھا نا، تم جہاں حق وہاں، یہ تو نہیں کہا تھا ادھر حق ادھر علی، جہاں علی وہاں۔ اب اگر علی جمل میں ہو تو حق جمل میں علی کے ساتھ، توجہ، اگر جمل میں علی ہو تو حق علی کے ساتھ، صفین میں ہو تو حق علی کے ساتھ، نہروان میں ہو تو حق علی کے ساتھ، اور آج علی کربلا میں مطلب حق۔ اللہ نے ملت اسلامیہ، صفین میں ایک بہت بڑا، معاف کیجیے گا، خوارج، نہروان، اب یہ بہت بڑا پل تھا، اس پل کو کراس کر کے اگر دشمن کی جماعت آ جائے تو یہ نقصان تھا۔ تو علی نے کہا عباس، یہ بہادری بتا رہا ہوں آج عباس کی، یہ بہادری کے 2 جھلک، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے فضائل پہ 2 جھلک بتاتے رہا تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھی رہے۔ بچپن سمجھ گئے آپ، وہ واقعی یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بہادری کے ایک تو صفین سن لیا، اب یہاں نہروان سن لیا۔ علی نے کہا عباس یہ لشکر لو 500 کا، اور دیکھنا کھڑے رہنا یہاں پر، ہلنا نہیں، اگر ہلے اور لشکر اگر یہ پل کراس کر کے آ گیا تو نقصان ہوگا مومنوں کا۔ عباس نے کہا بابا حکم سرحدوں پر، تلوار لیے فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد کسی ظالم دشمن نے علی کو آگے خبر دی، اس وقت علی کر رہے تھے وضو، اب بسم اللہ بول کے پانی نکالا، وضو کر رہے ہیں، کلی کر رہے تھے، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھوتے دھوتے اچانک وہ آیا، اس نے کہا علی غضب ہو گیا، آپ نے عباس کو منع کیا تھا ہٹنا نہیں، وہ ہٹ گئے، اب یہ لوگوں نے داخل کر لی اپنی انٹری، مسلمان پریشان۔ علی گھبرائے نہیں، علی نے سکون سے پہلے وضو کیا، صاحب سمجھ رہے ہیں آپ، مکمل وضو کیا، پھر اس نے آواز دی، علی غضب ہو گیا، عباس منہ سے ہٹ گئے، جب یہ سنا
علی نے کہا بس کر چپ، میں نے وہاں کسی ہاتھ کو نہیں عباس کا کھڑا کیا ہے. اسلامیہ علی نے کہا چپ، کسی عام آدمی کو نہیں، میں نے عباس کو کھڑا کیا اور عباس کے ہوتے ہوئے فوجیں نہیں آ سکتی. علی نے کہا جاؤ دیکھ کر کیا مسئلہ ہے. جب علی کے ساتھی جب گئے تو کہا یہ بڑا بدتمیز اور جھوٹا آدمی ہے، منافقت پھیلا رہا تھا. کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ لشکر لے کر گھس جائیں، کہ جب بھی تیاری کی تو لگا آپ کھڑے ہیں. اگر سب عباس کے تو کہا کسی کی ہمت نہ. اللہ نے ملت اسلامیہ پھر نہروان میں جنگ جیت گئی، مارے گئے دشمن. اب یہاں ایک جملہ میں چھوڑ دیا تھا، انسانی بات تو نکلے گی دماغ سے یہاں سے، پھر کنیکٹ کر رہا ہوں. دیکھیں صفین میں لڑتے لڑتے ایک مقام ایسا آیا کہ شامیوں نے قبضہ کر لیا دریا پہ. شامیوں نے قبضہ کیا دریا پہ. کب پانی لینے نہیں دیں گے علی کی فوج کو. سیم وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو کربلا میں کھیلنا ہے. لیکن اب یہاں عباس ہیں، یہاں حسین ہیں، یہاں علی ہیں، یہاں حسن ہے، ارے مالک اشتر ہے، سمجھ رہے عمار ابن یاسین. ارے ان کے ہوتے ہوئے معمولی بات نہیں تھی کہ کوئی ناکا جنا پانی بند کر کے دکھا دے. علی نے کہا حسین عباس کو لے کے حملہ کر دو اور دریا اپنے قبضے میں لو. اب حیدر کرار کا بیٹا گھوڑے پہ سوار سیدھا دریا پہ پہنچا. لوگ دیکھے بھاگے، لوگوں کو لگا علی آ گئے، علی آ گئے، بھاگے صاحب. اب حسین اور عباس دونوں نے قبضہ کر لیا دریا پہ. اور جب قبضہ ہو گیا اللہ نے سخاوت بنو ہاشم کی سلام، ہماری اولاد کی سلام، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کا سلام، ہاشمیوں کی سخاوت کے اوپر یقین جانیے گا. امیر شام کا یہ جملہ مشہور ہے. امیر شام نے کہا تھا جس ہاشمی میں سخاوت نہیں وہ ہاشمی نہیں کہہ سکتا. سمجھ رہے آپ، یہ جملہ مشہور ہے. اور جب عباس اور حسین دونوں اتر گئے دریا میں تو عباس نے اور حسین نے ساتھ کہا کہ اوے سنو، پانی پہ قبضہ ہمارا، دریا ہے ہمارا. سمجھ رہے ہیں آپ، پانی پر قبضہ ہے ہمارا، دریا اب یہ ہمارا ہی ہے. لیکن ہم بنو ہاشم کے لوگ ہیں، ہم تمہیں پیاسا نہیں چھوڑیں گے. ہم تمہیں پانی دیں گے تو جتنا چاہیے لے جاؤ. اللہ نے ملت اسلامیہ کربلا میں تو ایسا نہیں ہوا تھا. دیکھیے کربلا میں پانی جب بند کر کے پہرے بٹھا دیے گئے تو انہوں نے ان کی مکاری بتائی اور عباس اور حسین نے اپنی سخاوت کیا بتا دی. اور رہتی دنیا تک مشہور ہو گئی یہ بات کہ اگر آپ پیاسے ہیں اور آپ کو پانی نہ پلا تو لوگ کہتے ہیں میں یزید ہو گئے ہو کیا. سمجھ رہے ہیں، رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کر دی. اور لوگ اگر آپ پیاسے اور آپ کو پانی نہ دے، ہمارا یزید ہوگا تو یزیدوں والی عادت کہاں سے آ گئی. لعنت نہیں گالی بنا دیا لفظ یزید. سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ نے ملت اسلامیہ یہ صرف اب مہربان میں بھی عباس کی آپ بہادری دیکھ چکے. تو آپ یہ سوچئے کہ جب یہ بہادر 8 ذی الحج کو جب اپنے فوج کے سامنے مسائل نہیں پڑا، 8 ذی الحج کو اپنے لشکر کے ساتھ امام کے جب مکے کو الوداع کہہ کے نکل رہے تھے تو عباس نے منظر دیکھا. بڑے بڑے نوازی پرہیزگار تہجد گزار سب احرام باندھ کر آگے حرم میں اور کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. زبان پہ سب کے جاری ہیں. حسین نے یہاں احرام اتار دیا اور خیمے میں نکلے اور جب روانہ ہوئے تو کسی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، کسی کو فرق نہیں پڑا. میں نے جملہ اس وقت دیا تھا، وہی جملہ دوبارہ ریٹرن دہراتا ہوں تاکہ نئے لوگ یہ جان لیں اہل بیت نجاتی کشتی تھی ہے اور وہ نجاتی کشتی ان کی نظروں کے سامنے سے گزری مگر لوگوں کو پتا نہیں چلا. سمجھ رہے میرے بھائی. تو ہوا یہ کہ جب یہ نشر روانہ ہو رہا ہے اور کوئی پوچھ نہیں رہا کہ دنیا ادھر آ رہی ہے آپ جا رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے.
حج کرنا چاہیے. حج کے دن احرام باندھا جاتا ہے, ورنہ آپ کو دم دینا پڑے گا, قربانیاں دینی پڑے گی اگر آپ نے احرام اتار دیا. حسین شریعت آپ کی ہے, دنیا کو آپ نے یہی سکھایا ہے, آج آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کسی نے پوچھا تو مولا عباس کو حسین نے کہا بھائی جاؤ اور جا کے ایک بار اور آخری بار ان لوگوں کو سمجھاؤ, ان تک بات پہنچاؤ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, تو جناب عباس نے روانہ ہونے سے پہلے کعبے میں حرم میں خطبہ دیا. اس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کچھ نصیحتیں بھی, اس میں سے 3-4 چیزیں جو بہت ضروری ہے وہ آپ تک پہنچا کر بات آگے بڑھا دوں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی عباس نے اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اس گھر کو عزت بخشی میرے مولا کی وجہ سے. قربان جائیے, عباس یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا کی وجہ سے. علی تو ان کے بھی باپ ہیں, حسین کے بھی باپ ہیں, لیکن مولا عباس نے کہا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اس گھر کو عزت بخشی علی کی وجہ سے. تو انہوں نے مولا حسین کا نام لیا. تو یہاں حسین کا نام لے کر عباس تربیت بتا رہے ہیں اپنی. میں اگرچہ علی کا بیٹا ہوں مگر حسین رسول کے بیٹے ہیں. اسی لیے اس خطبے میں ایک بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ تھی کہ مولا عباس نے یہ بات کہی تھی کہ اے جاہلو اے فاسقو, تم حرم کی طرف چلے آ رہے ہو اور آل رسول کو کعبے سے دور کر رہے ہو. ارے انہوں نے بچپن میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے, تو اب یہ نہ سوچنا کہ یہ جوان ہو گئے تو یہ بہادر نہیں ہے. یہ عباس سمجھا رہے لوگوں کو. یہ جو واضح نصیحت کی اس نصیحت میں ان کو سمجھایا کہ اب آپ یہ نہ سوچیے کہ یہ جوان ہو گئے تو ان میں بہادری نہیں. تو عباس نے للکار کے حرم میں کہا کہ جس کو میرے حسین کے مقابلے میں آنا ہو آ جائے, میں عباس ابھی زندہ ہوں. میرے ہوتے ہوئے یہ ناممکن بات ہے کہ تم میرے مولا حسین کے اوپر حملہ کرو. اللہ نے ملت اسلامیہ, مجھے اس پر بحث نہیں کہ یہ روایت کتنی صحیح ہے, کتنی ضعیف ہے, کتنی کمزور ہے, ثابت ہے یا نہیں ہے, اس پر بحث نہیں. مگر یہ بات ضرور پکی ہے کہ امام کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب وہ روانہ ہو تو اتمام حجت ضرور قائم کر دے. لوگوں پر ایک آخری بار اتمام حجت قائم کر دے. تو امام کے بھائی نے عباس نے یہ حجت تمام کر دی اور یہ بتا دیا. ملت اسلامیہ, افسوس کی بات تو یہ رہی کہ امت چلے آئی مگر کربلا جانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا. یہ مت سوچیے گا, پوائنٹ آف ویو میں بتا رہا ہوں, ایک یاد رکھنا کہ عباس کے اس خطبے کا کسی پہ اثر نہیں ہوا زہیر ابن قیم کے اوپر. زہیر ابن قیم جو کربلا کے شہادتوں میں ایک نام ہے, حسین کا ساتھی ہے, رسول کا صحابی ہے. حج کے لیے آئے تھے اماں بیوی بچوں کے ساتھ, قافلہ لے کر آئے تھے, عرب کے سردار تھے. جب یہ خطبہ سن لیا عباس کا, دل پر اثر کر گئی بات اور جا کر حج کے فوراً بعد گویا امام سے جا کر مل گئے ایک منزل میں, اور مل کر انہوں نے کہہ دیا امام اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سچائی کیا ہے. یعنی عباس کے خطبے نے اثر کر دیا. اب وہ چھوڑ چھاڑ کر بیوی بچوں کو ہمیشہ کے لیے امام کے ساتھ چلے آئے اور کربلا میں روز عاشور اپنی شہادت پیش کر کے شہدائے 72 میں اپنا نام درج کروایا. ارے جب عباس بولے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سب سمن بکل امیر ہو جائیں گے, اندھے بہرے بھیڑے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جس کو بہرا کر دیا وہ ہو گیا, اور جس کے کان کھول دیے وہ کھل گئے. تو جس نے سن لیا وہ روز عاشور آپ کو حسین کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اللہ نے ملت اسلامیہ علم تو چلو آپ نے مولا عباس کا دیکھ لیا, بہادری بھی آپ عباس کی دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ مولا عباس کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. سمجھ رہے, قمر یعنی چاند, بنی ہاشم کا چاند. چاند خوبصورت ہوتا ہے. عباس کا لقب قمر بنی ہاشم اس لیے ہے کہ بنی ہاشم میں جتنے بزرگ گزرے
ابو طالب ہو، عبد المطلب ہو، ہاشم ہو، ابن مناف ہو، سمجھ رہے ہیں اوپر تک چلے گا. یہ جتنے بنی ہاشم کے ہیں فرمایا گیا کہ سارے لوگوں کی خوبصورتی کو جما کے عباس کو دے دی گئی. اور مولانا عباس کا چہرہ چمکتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ قمر بنی ہاشم ہے، ہاشمیوں کا چاند. اور جب شہادت ہوئی ان کی تو ان کے کٹے ہوئے سر کو جب میلے میں بلند کیا گیا تو دشمن جو تھے وہ یہ کہتے تھے کتنا حسین اور خوبصورت چہرہ، ایسا چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی دشمن بھی خوبصورتی کی تعریف کریں عباس کی، سمجھے. تو قمر بنی ہاشم یہ لقب رہا عباس کا. لیکن ایک لقب بھی بہت زیادہ مشہور رہا مولا عباس کا، وہ یہ تھا کہ پیاسوں کو پلانے والا. سنگینا تو نہیں ہو گیا کوئی پر، سمجھے نا میری بات کو. پیاسوں کو پلانے والا. عزیزوں پانی پلانا کتنا بڑا ثواب ہے یہ ہمیں آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب ہم نے پیاسوں کو پلایا ہو اللہ کے لیے. اور آخرت میں جب پہنچو گے تو اس کا جب اجر دیکھو گے تب پتا چلے گا کہ پیاسوں کو پلانے کا کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے. تو جناب عباس جس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں اس خاندان کے ایک ایک فرد کے اندر آپ دیکھ لیجیے گا کہ پیاسوں کی پیاس کا بڑا خیال رکھا ہے. ان کے جد امجد اسماعیل اپنی ماں کی پیاس کا خیال رکھے. زمین پہ جب لگا تو زمزم اللہ نے عطا فرما دیا تھا. اسماعیل پیاسوں کا خیال رکھے. اور یہ سلسلہ در سلسلہ در سلسلہ. اب جناب یہ چلتے چلتے بنو ہاشم میں آیا تو ہاشم کو بھی دیکھیے. حج پر آگے میں جناب عباس کے فیملی کے باپ داداؤں کی ہلکی سی جھلک بتا کر دوبارہ ادھر ہی آ جاؤں گا. ہاشم عباس کے پردادا عرب میں جب مکے میں لوگ آئے حج کے لیے تو جناب ہاشم ان کے لیے کھانا پینے کا انتظام کر دیا کرتے تھے، کھاؤ اور پیو. ان کے بعد عبد المطلب انہوں نے زمزم کا کنواں کھدوایا اور جو کنواں بند ہو چکا تھا کئی سالوں تک عبد المطلب نے امت کے لیے جاری کر دیا. وجہ تھی پیاسوں کی پیاس. عباس کے دادا کے کارنامے بتا رہا ہوں. ارے اب دادے ایسے ہو جو پیاسوں کا خیال رکھے تو پوتوں میں تو یہ اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیے. اسلامیہ عبد المطلب کے بعد آپ دیکھیے گا کہ رسول خدا ابو طالب کے ساتھ سفر پہ شام میں پیاس لگی، پانی نہیں تھا. ایک جگہ ہلکی ہلکی سی جھرنے پھوٹے تھے. رسول اللہ نے بچپن میں انگلی لگا دی، وہاں جھرنے نکل پڑے. لوگوں نے پیا. رسول بچپن میں پیاس بلا رہے لوگوں کی، سمجھ رہے ہیں. اب بدر میں آئیے وہاں خود عباس کا بابا آئیے. اب جب ٹھنڈ رات میں سرد ہوائیں چل رہی تھی مسلمانوں کو پیانے کی ضرورت تھی. اللہ کے رسول نے کہا کوئی ہے جو پانی لے آئے؟ کوئی ہے جو پانی لائے؟ کوئی نہیں گیا. گئے تو ابو طالب کے بیٹے علی یا رسول اللہ میں جاؤں گا. اب علی سرد رات میں اس کنویں کے پاس پہنچے جو مشرکین کے بالکل قریب میں تھا، دشمنوں کے اندر سے تھوڑا قریب میں تھا. علی جا رہے ہیں اور ڈرتے اس لیے نہیں تو یہ شیر خدا، ڈرتے اس لیے نہیں یہ شیر خدا. علی پہنچے کنویں میں اور جھاگ کر بیٹھا، پانی بالکل ڈیپ میں تھا. علی اترے، پانی بھرا، باہر نکلے. اب آتے آتے 3 مرتبہ رک گئے. علی 3 بار رک گئے. ٹھنڈی ہوائیں سر جلنے لگی. علی کو محسوس ہوا کہ جو سر میں پہنچا دے. رک گئے 3 بار. رسول کے پاس گیا سنا پانی. حضور نے پیاس ہم کو پلایا. پیاسوں کی پیاس بجھا دی علی نے. جیسے رسول بجھاتے رہے، ابو طالب بجھاتے رہے، عبد المطلب بجھاتے رہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب پیاس جب بجھ گئی تو رسول نے کہا علی تم جانتے ہو آتے وقت میں کیا ہوا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آ رہا تھا، ٹھنڈی تیز ہوائیں 3 بار چلی، میں رک گیا. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا علی پہلی بار جب تیرے سے ہوا نے تجھے چیر کے نکلنے کی کوشش کی، جبرائیل تھے 1000 فرشتے لے کے نکلے تیرے طرف، پھر میکائیل 1000 فرشتے لے کے تیری طرف سے نکلے، پھر اسرافیل 3000 لے کے. علی کمال کی بات ہے جبرائیل میکائیل اسرافیل تینوں کے پاس 1000 کل ملا کے 3000. وہ 3000 فرشتوں اور 3 بڑوں نے جاتے جاتے تجھے کہا علی سلام علیکم. علی پیاس بلا رہے، سمجھ رہے. اور ایک دفعہ جب کوفہ میں پانی نہیں
تینوں شہزادوں نے جب دعا کی تو کوفہ کی جو سرزمین اس زمانے میں آگ بڑھ رہی تھی، دعائیں ختم بھی نہ ہوتی، رمجھم برس پڑا۔ تو علی بچپن سے بتا رہے یہ میرے بچے ہیں، ان کی نسل میں ان کے باپ دادوں کا طریقہ ہے کہ پیاسوں کو پلاتے، تو پلانے عباس اللہ نے ملت اسلامیہ پیاس بلانے والا، اس کی فکر رکھنے والا لقب ہے میرے مولا عباس کا۔ اور ایک لقب ہے حامل لوائے حمد علمدار، علمدار۔ اللہ نے ملت اسلامیہ یاد رکھیے بہت توجہ کے ساتھ، علم ہمیشہ بہادر اٹھاتے ہیں، جتنے علم اٹھا رہے پیچھے وہ میری بات کی تائید کریے، علم ہمیشہ بہادروں کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے جب روز عاشور علمدار عباس حسین کے پاس گئے اور بار بار کہتے بھیا جانے دو نہیں جاتے، تو حسین نے کہا کہ نہیں بھیا تم میرے علمدار ہو، اگر چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ گویا حسین یہ نظریہ دے رہے ہیں کہ علمدار اس کو بنایا جاتا ہے جس پر ٹرسٹ ہو، بھروسہ ہو اور سب سے بہادر ہو۔ آزادی ملت اسلامیہ علم جو عباس اٹھا کر کربلا میں آئے یہ اچانک نہیں بنا، یہ جو عباس کے علم کی نسبت سے صبح عاشور ہم لے کر چلتے ہیں یا خانقاہوں پہ رکھا ہوتا ہے برات اولیاء پر، یہ محرم کی 10 کو نہیں بنا، سب سے پہلے تاریخ میں لکھا ہے علم اٹھانے والے آدم کے بیٹے شیش، جنہوں نے آدم کا علم اٹھایا، پھر یہ علم نسل در نسل چلتا رہا اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے اٹھایا، اور اسماعیل کے نسل میں چلتے 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 یہ علم کا جو سلسلہ رہا خاندان بنی ہاشم میں آیا، علم ہاشم کے پاس تھا، علم اس کے بعد عبد المطلب کے پاس تھا، علم اس کے بعد ابو طالب کے پاس آیا، پھر وہی علم حیدر کرار کے ہاتھوں میں، کبھی آپ بدر میں دیکھ لیجیے گا وہی علم نظر آنا ہے، کبھی آپ بہت میں دیکھیے گا وہی علم نظر آ رہا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے بالکل یہی علم تھا، اور یہی علم چلتے 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 کربلا میں عباس کے پاس پہنچا، اور روایت کے الفاظ ہے یہ وہ علم ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا، وجود اس کا مٹا نہیں، جب آنے والا آئے گا تو اسی علم کے سانے میں بیٹھ کر امت جنہوں بات ہے علم، ہر زمانے میں اس کا خاص خیال رکھا گیا لوگوں نے۔ علم کی فاطمی حکومت جب آئی تھی تب ان لوگوں نے کروڑوں روپیہ اس زمانے کے لگا کے صرف علم کے لیے ایک الگ سے لوگوں نے محل بنا دیا، اور ہزاروں علم مولا عباس اور علی کی نسبت سے لوگوں نے وہاں پہ رکھا اور اس کی حفاظت کی، اور چلتا رہا یہ سلسلہ۔ آج بھی اللہ کے فضل سے یہ ہے ہمارے یہاں امام باڑوں میں مدارات اولیاء پر یا خانقاہوں میں عباس کا علم محفوظ رکھتے ہیں۔ اذان ملت اسلامیہ بس یہ جملہ سنیں آپ علم کے حوالے سے، پھر میں مسائل کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ عزیزوں علم عباس کا جب شہادتیں ہو گئی اور پھر لوٹم لوٹ کا سلسلہ شروع ہوا، خیمے جلائے گئے، آپ سمجھ رہے ہیں، مال لوٹا گیا، بچوں کو مارا گیا، تو جتنی چیزیں تھی خیمے میں، گھوڑے، کپڑے، وہ سب ان لوگوں نے اٹھا لیے۔ عباس کا علم بھی وہاں سے اٹھا لیا گیا، یہ تاریخ بتا رہا ہوں۔ عباس کا علم بھی اٹھایا گیا اور قیدیوں کے ساتھ ساتھ جتنا وہ مال غنیمت سمجھتے تھے ان کے پراپرٹی کو، اس میں عباس کا علم بھی یزید کے دربار میں آیا۔ اب جب کچھ کپڑے جلے ہوئے، کچھ سامان ٹوٹے پھوٹے ہوئے بھگاڑ کے اندر، یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور عباس کے علم میں خاص بات یزید نے دیکھی، وہ بتا رہا ہوں۔ ایک خاص بات اس علم کو دیکھا جو عباس نے پکڑا تھا۔ جب علم جب پکڑا جاتا ہے نا تو یوں ایسے پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم جب بنائے جاتے ہیں اس زمانے میں تو ہاتھ سے پکڑنے کے لیے ایک الگ جگہ بنی تھی،
اور اوپر سے سنبھالنے کے لیے الگ جگہ بنتی تھی. ارکان ملت اسلامیہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یزید نے وہ علم دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ جب اتنے تیر چلے اتنے بھالے چلے تو یہ پھٹا کیوں نہیں؟ یہ پھٹا کیوں نہیں؟ تو یزید نے کہا حسین کے لشکر کا علمدار کون تھا؟ لوگوں نے کہا عباس. یزید ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، کرسی سے کھڑا ہو گیا اور بیٹھ کر کہا سچے بھائی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وفاداری ایسے کی جائے کہ خود کو تیر لے لے اور علم کو حاصل آئے. عزیزان ملت اسلامیہ، جادو وہ دشمن چھڑ کر بولے، سچائی وہ کس کی تاریخ دشمن بھی کر دے. علمدار. اور مولا عباس کو اللہ کے توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے عبد صالح بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عبد صالح، یعنی نیک آدمی. بھائی علی کا بیٹا اور نیک نام کی بات ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا، آخری جملوں کی طرف پڑھ رہا ہوں. عبد صالح عباس کا لقب. یہ روایت ہے شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک عالم دین کے خواب میں تشریف لائی. وہ جب بھی جاتے تھے مزار پاک پر مولا حسین کے تو سلام کرتے تھے، اور جب تک وہاں رہتے تھے تو دن میں ایک بار، دو بار، تین بار جب بھی جانا ہوگا سلام ضرور کرتے تھے. یعنی 7-8 بار ان کی عادت تھی کہ اس میں جگمگا کے خواب میں شہزادی آئی. شہزادی نے منہ پھیر لیا تو وہ ڈر گیا. شہزادی کیا بات ہے؟ میں تو دشمن نہیں ہوں، آپ کی آل کا قدردان، آپ کے آل سے محبت کرتا ہوں. کہاں معلوم ہے دشمن نہیں ہے، مگر مسئلہ کہ تو میرے بیٹے کے پاس سلام کرنے نہیں آتا، میرے بیٹے کے پاس سلام کرنے نہیں آتا. کہا شہزادی روز جاتا ہوں، کبھی دن میں 2 بار 3 بار. کہا ٹھیک ہے، میں حسین کے لیے عباس کی بات کر رہی ہوں. اور وہ عالم کہتے کہ میری عادت تھی کہ میں بس ایک بار گیا عباس کے روزے پہ سلام کر کے چلا گیا، لیکن زیادہ میں حسین کے پاس جاتا تھا. تو شہزادی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم بار بار حسین کو جا کے سلام کرو اور عباس کو بھول جاؤ. اور اللہ ملت اسلامیہ اہل سنت اگر حسین 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 کرتے ہیں اور عباس کے علم کو بھول جائیں تو سمجھ جائے گا کہ شہزادی کو راضی نہیں کر سکتے. شہزادی راضی اس وقت ہوگی جس نے اس کی اولاد کے جان پر اپنی جان نچھاور کر دی، وفا کا حق ادا کیا. عباس علمدار سے محبت، شہزادی کی محبت اور ان کی محبت جنتی سرٹیفکیٹ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. اللہ ملت اسلامیہ تو علم دیکھ کر گھبرا گیا، علم دیکھ کر گھبرا گیا. اور عبد صالح کیوں نہ ہو کہ جب دشمنان جو اہل بیت تھے جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، مارا، قتل کیا، تو اللہ کے عذاب میں تو گرفتار ہوئے. امیر مختار نے بدلا لیا ایک الگ بات، مگر کچھ لوگوں کو اللہ کے عذاب میں جھگڑا بھی. تو جس نے عباس کو مارا تھا، شہید کیا تھا، تو راوی کہتا ہے کہ یہ مارنے سے تھوڑے پہلے بڑا خوبصورت تھا، چمکدار چہرے والا، مگر جب سے کربلا ہوئی اور اس نے عباس کو مارا اور عباس کا سر الگ کیا تو کہتا ہے کہ روزانہ اس کے چہرے پہ لعنت برستی رہی. پھر ایک وقت آیا ایسا خطرناک مانوس چہرہ ہو گیا کہ لوگ کہتے تھے یار اپنا چہرہ سامنے سے ہٹا لیا. ایسی مانوسیت. ایک دفعہ کسی نے پوچھا، اتنا چمکیلا چہرہ تھا، عرب کے اچھے لوگوں میں تیرا شمار تھا، کربلا کے بعد بگڑا کیسا چہرہ؟ اس نے کہا کیا کروں، مصیبت پھوڑ گئی. عباس کو ایسے مارا، روز رات کو سوتا ہوں، عباس آتے ہاتھ پکڑ کے جہنم میں پھینک دیتے. مصیبت. ارے جب سے عباس کو مار دیا اب تو روز رات جب بھی سو عباس آتے ہاتھ پکڑ کے جہنم میں پھینک دیتے. یہ نحوست جہنم کی جل رہی ہے تو چہرے پہ نظر آ رہی ہے روزانہ. عباس اولیاء کے سردار ہیں، وہ دشمنوں کو عذاب دینے پہ قدرت رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، اب چاہنے والوں کو ان کی چھوڑیاں بھرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے. سمجھ رہے ہیں اللہ ملت اسلام ہے. ہائے کربلا کی پیاس. عزیزوں، پیاس کیا ہے؟ میں ابھی تھوڑا اپنے بارے میں احساس کروں تو مجھے 1-1.25 گھنٹہ ہوا، مجھے اس کا احساس ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں، کوئی لانا نہیں پانی، میں ایک بات بتا رہا ہوں. میں بار بار حلق سوکھا میں اس کو اندر سے گیلا کرنے کے لیے ایسی کر رہا ہوں. مجھے اس کا احساس ہوا ہے.
میں انسان، آپ بھی انسان. اگر آپ کو پیاس کر رہی ہوگی تو آپ سوچیں گے مولانا جلدی ختم کریں، میں میدے سے باہر نکل کے پانی پی لوں. پیاس ایک ایسی چیز عزیزوں جس کو احساس ہو وہ اس کی قیمت جانتا ہے، جس کو احساس نہیں ہے وہ اس کی قیمت نہیں جانتا. اس لیے کہا جاتا ہے پانی جب بھی پینا حسین کی مظلومیت کو یاد کرو. یہ نعمت بڑی آسانی سے مل گئی اور بڑی آسانی سے پی رہے ہو، اس کے لیے حسین نے قربانیاں دی ہے، بچوں کو قتل کروایا. اللہ اکبر. ہائے یہ پیاس. کربلا کے میدان میں 2 تاریخ کو جب ہول اپنے لشکر کے ساتھ آئے تو ان کے پورے لشکر کو پیاس کی پیاس. مولا حسین نے کہا عباس جتنا پانی پلایا ان کے لشکر کو پلایا. حسین وہاں بھی پیاسوں کی پیاس کا خیال رکھا، بڑے برداشت کر میں بچے برداشت نہیں کرتے. عاشور کے دن خیموں میں اللہ نے ملت اسلامی صرف بوڑھے نہیں دے، بچے بھی تھے. اور بچوں کی پیاس اللہ کبھی کھانا کھاتے وقت اس کو فیل کیجیے. جب آپ کے بچے بیٹھے ہوں اور کھانے کا نوالہ بنا کے آپ کھلاتے ہیں تو بچہ کہتا ہے نہیں پانی تو پانی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تجربہ آپ کو ہوا ہوگا. جب وہ ایسا کہے علی سنگھ کو یاد کر لینا، علی اصغر کو یاد کرنا اور سوچنا کہ ہائے میرا مظلوم امام کیسا تھا جو بچے کو پانی تک دشمنوں نے نہیں دیا حسین کی درخواست کے باوجود. عزیزوں حسین کی ایک بیٹی ہے، خیموں میں آواز لگائی چچا عباس. عباس دوڑے گئے، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا چچا پیاس مارے ڈال گئی ہے. یہ حسین کی بیٹی ہے، محسوس کیجیے گا پیاس کو. یہ حسین کی بیٹی ہے اور چچا سے کہتی چچا یہ پیاس مار ڈالے گی. ایک نظر عباس نے سکینہ کو دیکھا، ایک نظر عباس نے علی اصغر کو دیکھا اور خیمے کے وہ بچے جو پیاس سے تھے ایک نظر جب دیکھا تو بچے چھوٹے چھوٹے برتن لے آئے عباس کے پاس. ادھر تھا پانی. عزیزوں اب تو برداشت سے باہر ہو گئی بات. صبح سے اجازت مانگ رہے امام سے، امام نے اجازت نہیں دی. کہا میرا علمدار ہے تم جاؤ گے لشکر بکھر جائے گا. عباس سوچے رہو میری آس تم سے، میری ہمت تم سے بنے. اجازت نہیں ملتی عباس کو. اب موقع مل گیا عزیزان ملت اسلامیہ، سکینہ کی پیاس موقع دلا بیٹھی عباس کو. عباس سیدھا آقا کے پاس گیا، آقا حسین اب اجازت دے دیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے پیاس سے مارے جائیں. جب ایک دفعہ پیاس کا احساس ہوا امام کو تو امام نے کہا جاؤ عباس جاؤ. اب وقت اخیر آ گیا. عباس جس کو بے صبری سے انتظار تھا موقع کا، اب عباس چلے. جاتے جاتے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، علم بلند کیا اور ایک دفعہ خیموں میں دیکھا، الوداع کیا. اور یہ جب جانے لگے تو حسین نے ایک دفعہ روک لیا. حسین یہ سمجھ رہے تھے، حسین جان رہے تھے یہ جا تو آئے دوبارہ روکے گا نہیں. حسین جان رہے ایک دفعہ آقا نے روک دیا. کہا بھیا رک جاؤ. کہا امام بتائی توجہ کریے گا. عباس نے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، جب بھی مخاطب کرتے تھے امام کے اوپر مخاطب کرتے تھے. امام بولیے کیا بات ہے؟ عزیزوں حسین نے جی بھر کے عباس کو دیکھ لیا، قبر بنی ہاشم کا چہرہ نظروں کے سامنے. کہ عباس جاؤ پانی لے آنا، بچے تمہارا انتظار کریں گے. امام جانتے تھے نہیں آئیں گے. اب عباس میدان میں اور دوڑاتے ہوئے سیدھا نہر پر. اذان ملت اسلامیہ چمکتا ہوا پانی. عباس پانی میں اتر گئے، پانی کی ٹھنڈک پیروں میں محسوس ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ نفس نے بتایا ہوگا عباس پیو پیو گے، حلق تھوڑا سوکھا ہوگا گیلا ہو جائے گا، مل کر پھر مقابلہ کرنا. لیکن اذان ملت اسلامیہ تاریخ گواہ عباس نے پیا نہیں.
وہ اس لیے نہیں پیا کیونکہ عباس اپنے سے زیادہ خیمے میں سکینہ کی پیاس کو اہمیت دے رہے ہیں. حسین کی بچی کی پیاس عباس کے نظروں کے سامنے، خیمے میں پلکتے ہوئے علی اصغر کی پیاس نظروں کے سامنے، اور اس کے علاوہ دوسرے بچے جو برتن لے آئے تھے چچا کے پاس، چچا پانی لے آنا. اب وہ پیاس جب نظر آئی، عباس نے پانی نہیں پیا، چھوڑ دیا، پانی بھر لیا. عزیزوں اب روانہ ہو رہے عباس، اور خیمے میں دور سے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں. حسین عباس کا عالم بلند ہے، اور بلندی یہ بتا رہی ہے کہ بھی عباس سلامت ہے. عزیزوں بلندی عباس کی بتا رہی ہے کہ عباس ابھی گھوڑے سے نہیں گرے. اتفاق ایسے ہوا کہ جب عباس آگے سے گزرے تو دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، اور ہاتھ پر جب حملہ ہوا تو علم کو دیکھا حسین نے کہ ہاتھ دائیں طرف جھکا. عزیزوں روئیے، یہ عباس کی غربت ہے، یہ آنسو آخرت میں کام آ جائیں گے. ایک دفعہ جب حسین نے دیکھا علم دائیں طرف جھکا، حسین گھبرا گئے. علم دوبارہ آیا اپنی جگہ پر، عباس کو حسین کو تسلی دی. تھوڑی دیر کے بعد جب دشمن نے حملہ کیا اور دوسرے ہاتھ پر جب حملہ ہوا تو حسین یہ دیکھے کہ عباس کا علم اب دائیں سے بائیں کی طرف جھکا. حسین گھبرا گئے. اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ جب عباس جب خیمے سے نکلے دریا کی طرف تو پورا راستہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند تھی. اچانک دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جب تکبیر کی آوازیں بند ہونا شروع ہو گئی، عباس کی آوازیں جب آنا بند ہوئی، حسین سمجھ گئے کہ عباس نہیں رہے. اللہ اکبر جناب زہرا کا بیٹا. ارے عباس جب زمین پر گرے، ارے حسین خیمے سے دوڑے. تاریخ بتاتی ہے جب شہید گھوڑے سے گرتا تھا اور امام کو آواز دیتا تھا تو امام چل کے جاتے تھے، مگر جب عباس گھوڑے سے گرے ملت اسلامیہ، امام دوڑتے ہوئے گئے اور جب جا کر دیکھا تو جس ہاتھ کو بابا چوما کرتے تھے، جس ہاتھ کو بھی پکڑ کر حسین نے چلنا سکھایا، اب عباس دونوں گاؤں میں تھے. عباس کا لاشا زمین پر، مولا حسین عباس کی میت کے قریب ہے. تاریخ بتاتی ہے حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے رکھا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہا عباس ارے کہ تم نہیں گرے، ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ملت اسلامی جب تھوڑی سی جان باقی تھی تو مولا نے حسین سے کہا، عباس نے حسین سے کہا، امام روایتوں کے الفاظ ہیں امام کی آنکھوں میں آنسو ہے. امام نے کہا بھیا آخری وقت ہے، تب بھی تو بھیا کہہ دو. کہا میری درخواست ہے میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہیں جانا. ارے جب سکینہ دیکھے گی کہ چچا آئے مگر پانی نہیں آیا، میں سب کو برداشت کر لوں، میرے آقا میں سکینہ کا ٹوٹا ہوا دل برداشت نہ کر سکوں. اللہ نے ملت اسلامیہ تاریخ کہتی ہے بڑی شان کے ساتھ ارے عباس علم لہراتے ہوئے گئے تو زینب دیکھے فخر محسوس کر رہی تھی، میرا بھیا میدان میں اترا. ارے جب علم گرا، علمدار رہ گیا، ارے علم خیمے میں آیا.
اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر دے۔ ان آنسوؤں کے بدلے اتنا لکھا آپ کے نام آمد، جو علمدار کی شہادت پر گر گئے، زینب کے مظلوم بھائی کے اوپر آ کے رو دے، الہی دنیا و آخرت کے غم سے ان کی آنکھوں کو، ان کی اولاد کو نظرت، جن کے چہرے عباس کی شہادت پر مرجھا گئے، مولا دنیا کے کسی غم میں چہرے نہ مرجھائے، دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں جھولی میں ڈال دے میری ماں اور بہنوں کے، جو عباس کے غم کو برداشت نہ کر سکی اور آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ محفل حسین میں عباس کے غم میں رونے کے لیے جن کو بلایا گیا، الہی جنہوں نے سجایا، اہتمام کیا، اللہ ان کی نسلوں کو آباد رکھ اور اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابو العبا ابو الفضل یا عباس، السلام علیکم یا قبر بنی ہاشم، ہمارا سلام، اے اللہ ہمارا سلام پہنچا دے قبر بنی ہاشم تک، اس مجلس کے لوگوں کے سلامتی کو پہنچا قبر بنی ہاشم تک، اور اپنی رحمت سے قبر بنی ہاشم کا جواب کے ذریعے ہماری زندگیوں میں خوشحالیاں و آبادیاں عطا فرما دے۔ اجرکم اللہ، واہ الحمدللہ، آمین۔